فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون۔ آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 61 سے بیان ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے، قال انکم قوم منکرون، لوط نے کہا بے شک تم نا آشنا لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا بے شک ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئیں جس میں یہ لوگ شک کرتی ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس برحق عذاب لے کر آئیں اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، سو آپ کچھ رات گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوں، اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ سب وہاں جائیں جہاں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب جب فرشتوں نے، جو پیچھے ذکر چل رہا تھا، جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم تو ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کسی خاص کام سے آئی ہو، اور وہ کام بتاؤ کس کام سے آئی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کی آل کے پاس اور ان کے گھر چلے گئے جو ان سے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اجنبی شکلوں میں دیکھا اور کہا کہ تم تو اجنبی یا نا آشنا لوگ ہو، تو انہوں نے کہا یعنی تم اجنبی لوگ ہو، نا آشنا لوگ ہو، یعنی اچانک کہاں سے آ گئے، کیسے؟ تو کیونکہ اب وہ جو فرشتے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں وہ آئے تھے۔ اور جو قوم لوط ہے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ برائی کا فعل کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، اپنی سیکچول اپنی ہوس ان سے مٹاتے تھے، نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر انکار کیا کہ یعنی کہ ان کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی کہ کہیں وہ سمجھے کہ یہ جو نوجوان آئے ہیں تو یہ جو میری قوم ہے یہ تو پہلے ہی خوبصورت لڑکوں کے ساتھ برائی کا فعل کرتی ہے، تو کہیں کوئی پریشانی یا تکلیف نہ ہو جون سی ہے۔ تو فرشتوں نے اب وہ بولے، فرشتوں نے کہا کہ جس عذاب میں آپ کی قوم کے کافر اور منکر شک کرتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں پر آئے گا، آپ ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ برے کام چھوڑ دیں جن سے، تو فرشتوں نے بتایا کہ یعنی اب اللہ کے حکم سے ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس عذاب کا نازل ہونا ہر صورت میں یقینی ہے اور برحق ہے، اور اب اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور آپ ان سب کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ کہیں ان میں سے کوئی واپس نہ آ جائے، اس عذاب کی زد میں نہ آ جائے جو اب خوفناک عذاب ہم ان لوگوں کے اوپر نازل کرنے جا رہی ہیں، جو لوگ خوبصورت نوجوانوں اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ
اپنی جنسی ہوس کو بجھایا کرتے تھے۔ تو اور آپ میں سے ان فرشتوں نے کہا کہ جب آپ رات کو یہاں سے نکلیں تو پھر کیونکہ اب یہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے، تو اب کوئی بندہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ اس قدر خوفناک عذاب ہے کہ کہیں کوئی بندہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے تو اس عذاب کا منظر دیکھ کر کہیں اس کے ہوش و حواس ختم نہ ہو جائیں جان سے۔ تو آپ سب کو جہاں کا حکم دیا گیا ہے آپ سب وہاں چلے جائیں۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ ملک شام چلے جائیں، یا جہاں کا بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہاں پر چلے جائیے جن سے۔ آگے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے لوط کو اس فیصلے سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے، یعنی رات کا ایک حصہ نکل چکا ہوگا، صبح ہو رہی ہوگی یا صبح ہونے والی، تو اس وقت ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، یعنی وہ خوفناک عذاب نازل ہو جائے گا۔ اچھا خیر، تو ہم نے لوط کو اس فیصلے سے مطلع کر دیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی جو ان سے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور بنی اسنا شہر کے لوگ اظہار خوشی کرتے ہوئے آ گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ اچھا بہرحال بنی اسنا شہر کے لوگ اظہار خوشی کرتے ہوئے آ گئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں کو ٹھہرانے سے منع نہیں کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں ٹھہرائیں گے؟ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو، ان سے نکاح کر لو جن سے، میری قوم کی بیٹیوں سے۔ تو اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے لوط کی طرف یہ وحی کی کہ صبح کے وقت ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی وہ جو خوفناک عذاب ہے وہ آ جائے گا، کیونکہ یہ جو نوجوانوں کے ساتھ برائی کرتے تھے تو، اور شہر کے، اچھا اب یہ گفتگو چل رہی تھی تو شہر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بڑے خوش سارے اکٹھے ہو گئے جن سی، کیونکہ ان کو خبر مل گئی تھی کہ بہت ہی خوبصورت قسم کے نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی ہیں، بڑے حسین و جمیل خوبصورت نوجوان آئی ہیں، اور شہر کے لوگوں سے ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی جن سے کہ ان کے گھر میں اس وقت بڑے خوبصورت لوگ موجود ہیں جن سے۔ تو اب وہ آ گئے سارے تاکہ ان نوجوانوں کو پکڑا جائے اور وہ اپنی جنسی ہوس جو ان سی ہے، اپنی شیطانی ہوس ان سے بجھا سکیں۔ اچھا کہ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگوں کو یہ خبر جا کر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے دی تھی کہ بھئی تم جن گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہو، وہ تو نوجوان بڑے خوبصورت قسم کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں موجود ہیں، ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، اور انہیں بتایا کہ حضرت لوط کے گھر تین کلین شیو لڑکی آئی ہوئی ہیں، 3 لڑکی ہیں جن سے، اور وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہم نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو خیر اب جب وہ آئے اس برائی کے لیے، ان لڑکوں کو پکڑنے کے لیے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں اور تم ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو
انہوں نے فرمایا قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، مجھے بے آبرو نہ کرو، مجھے بے آبرو نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، مجھے بے عزت نہ کرواؤ میرے مہمانوں کے سامنے، مجھے شرمندہ نہ کرواؤ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے، کیونکہ جو کام تم ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہو تو وہ کام جس شخص کے ساتھ بھی کیا جائے وہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہوتا ہے، اور وہ میرے مہمان ہیں، اور مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے، مہمانوں کی تکریم کی جاتی ہے۔ تم یہ گندا اور گھنونا عمل جون سے ان لوگوں کے ساتھ کرنے کے لیے سارے یہاں اکٹھے ہو گئے ہو، تمہیں پتہ لگ گیا کہ یہاں پر خوبصورت لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، تو مہمان کی بے عزتی جون سی ہے، جو مہمان اگر بے عزت ہو تو وہ میزبان کی بے عزتی ہے، کہ میزبان کے گھر سے مہمان بے عزت ہو کر کیوں جائے، تو مہمان کی بے عزتی یہ میزبان کی بے عزتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم مجھے بے عزت نہ کرو، مجھے بے آبرو نہ کرو، مگر ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ آپ کو معلوم تھا، یعنی آپ ہمیں روکتے تھے برے کاموں سے، اور ہم آپ کو کہتے تھے کہ دیکھ لو کسی مسافر کو، یعنی کسی اجنبی کو اپنے گھر پر مہمان بھی نہ بنانا، ورنہ تم جانتے ہو کہ پھر ہم نوجوان اور پھر خوبصورت لڑکی ہوں تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا کام کرتی ہیں۔ تو کیونکہ وہ لوگ اجنبی لوگوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ فرمانے لگے کہ اگر تم پر شہوت کا اتنا ہی غلبہ ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی شہوت پوری کر لو، میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرو اور پھر ان سے اپنی شہوت کو پورا کرو۔ تو آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو، یعنی اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا، کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے والد کی حیثیت ہی رکھتا ہے، والد کی طرح ہوتا ہے، تو قوم کی بیٹیاں آپ نے فرمایا یہ جو قوم کی لڑکیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اتنی شہوت ہے تو ان سے نکاح کر لو، ان سے شادی کر لو، ان سے نکاح کر کر اپنی شہوت کو پورا کر لو۔ یہ اس چیز کا یہاں پر جو ہے نا ذکر کیا گیا۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیچھے آیت نمبر 68-69 پڑھی، قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ تو اب مہمان کی جو عزت ہے اور مہمان کی جو مہمان نوازی ہے، اس کے سلسلے میں اگر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہمان نوازی کے لیے اپنی ذرا دے دی بیچنے کے لیے، کہ اس کو رہن رکھنے کے لیے، کہ اس کو رہن رکھ کر تو آٹا لے کر آؤ، جون سے روایات کے اندر آیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، بھوک کی شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ مجھے آل محمد کے گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی، یعنی اس نے کہا میں بھوکا ہوں، میں مجھے کھانا چاہیے، تو حضور اپنی ازواج مبارکہ کے گھروں میں تشریف لے گئے، مگر جب حضور باہر آئے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ان گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی، کھانے کی کوئی چیز۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا صدقہ اور طفیل ہمارے گھروں کے اندر درجنوں نعمتیں، ہر وقت کھانے اور پینے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جون سی ہیں، اور آپ سرکار کا کیا معاملہ تھا۔ تو
اس دوران نبی حضور یہ فرما رہے تھے کہ کہیں سے ایک بھونی ہوئی بکری جون سی ہے، بکری کا گوشت جون سا ہے، بھنا ہوا بکری، تو اسے وہ جون سی ہے نا کسی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو اب گھروں کے اندر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور حضور نے وہ جو بھنی ہوئی بکری کا گوشت تھا وہ اس دیہاتی کے سامنے رکھ دیا، اسے کہا کھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کھاؤ، اس نے کھایا، اور کھانے کے بعد کہنے لگا کہ یعنی آپ کو کہنے لگا مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی تو اللہ نے مجھے آپ کے دستے اقدس سے مجھے رزق دے دیا، اگر پھر کبھی ایسا ہو اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو کیا کروں؟ آج تو میں بھوکا تھا تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا، اللہ نے آپ کے دستے انور سے مجھے رزق دے دیا، مجھے کھانا کھلا دیا، آپ نے میرا کھانے کا بندوبست کر دیا، تو اگر پھر کبھی ایسی پوزیشن ہو تو پھر میں کیا کروں جن سے؟ تو آپ نے فرمایا پھر تم دعا مانگنا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ فضل اور رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار، اپنی محبت سے دنیا کے اندر جو آپ نے ایک تبدیلی آئی، یہ وہ چیز تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنی حیات کے اندر تو حضور مہمان نوازی جو فرماتے تھے وہ تو فرماتے تھے، وہ تو اپنی جگہ تھی، جیسے ایک مہمان کے لیے اپنی ذرا رہن رکھوا دی، ایک دوسرے مہمان کے لیے اپنی ازواج مبارکہ کے گھروں کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں، اور کہیں سے بھنا ہوا گوشت آیا تو وہ جو بندہ کھانے کے لیے کھانا مانگ رہا، جو مہمان آیا تھا اس کے لیے وہ سارا گوشت اس کے آگے رکھ دیا اور اس کو کہا کھاؤ جون سے۔ تو حضور اپنی زندگی میں تو جو کرتے تھے وہ کرتے ہی تھے، مہمان نوازی جون سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزار شریف کے اندر تشریف لے جانے کے بعد بھی آنے والے لوگوں کی مہمان نوازی آج بھی فرماتے ہیں، کئی کتابوں کے اندر، بلکہ علامہ امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو الخیر حماد عبداللہ اختہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں گیا تو میں بھوکا تھا، اور میں نے 5 دن وہاں پر رہا اور میں سخت بھوکا تھا، میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اخیر میں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ منورہ میں ہوں تو میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، تو میں روضہ رسول کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی قبر انور کے پاس گیا، اور میں نے حضور کی قبر انور کے پاس جا کے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا، میں نے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یعنی آپ فرما رہے تھے، آپ کہہ یہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور میں اتنے دن سے بھوکا ہوں، میں مدینہ منورہ میں ہوں اور اتنے دن سے بھوکا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے حضور، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں نے سلام کر کے تو میں ایک طرف بیٹھ گیا تو میری آنکھ لگ گئی جون سی ہے، تو میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں، آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جون سی ہیں آپ کے سامنے تھے جون سی۔ تو حضرت علی نے مجھے ہلایا اور مجھے کہا اٹھو، اللہ کے رسول تشریف لائیں ہیں۔ میں کھڑا ہو کر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ تو اب چونکہ میں نے قبر انور کے اوپر، روضہ رسول کے اوپر میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور میں بھوکا ہوں اتنے دنوں سے، 2-3 دن سے میں مدینہ منورہ میں ہوں اور میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں، اور میں سو گیا یہ کہہ کر درود و سلام پڑھتے ہوئے، تو خواب میں حضور آ گئے
اور دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق، بائیں طرف حضرت عمر فاروق، اور آگے آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. تو انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اٹھ اللہ کے رسول کے مہمان وہ آ گئے ہیں جو ان سے یعنی کہ جن کو تو پکار رہا تھا وہ خود تشریف لے آئی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خواب دیکھ رہا ہوں، حضور نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، تو میں نے خواب کے اندر ہی وہ روٹی کھانی شروع کر دی. ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، خواب کے اندر میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو جو آدھی روٹی میں نے خواب میں کھائی تھی یعنی اس کا ذائقہ منہ میں تھا، اور باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ کے اندر موجود تھی. جب میں ایک دم میری آنکھ کھولی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. تو معلوم ہوا کہ زندگی مبارک کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مہمان نوازی فرماتے تھے، سو فرماتے تھے. حضور نے تو قبر انور کے اندر تشریف لے جانے کے بعد آج بھی مدینہ منورہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں، بلکہ اپنے گھر کے مہمانوں کیا، ساری دنیا کے اندر مشرق یا مغرب ہو، جس نے بھی اپنے آپ کو آپ کا مہمان سمجھا، آج بھی اس کو کھانا کھلا رہے ہیں اور نواز رہے ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 72، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے محمد، آپ کی زندگی کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہی ہیں، مدہوش، وہ اپنی مستی کے اندر. اب یہ آیہ کریمہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک. اے محمد، آپ کی زندگی کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی. کیوں؟ کیونکہ محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے. محبوب کا چہرہ بھی پیارا، محبوب کا کلام بھی پیارا، محبوب کی باتیں بھی پیاری، محبوب کی ادائیں بھی پیاری، محبوب کا جاگنا بھی پیارا، محبوب کا سونا بھی پیارا، محبوب کا رونا بھی پیارا، محبوب کا کھانا بھی پیارا، محبوب کا پینا بھی پیارا، محبوب کا چلنا بھی پیارا، محبوب کا سونا بھی پیارا جن سے. تو محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے محمد، آپ کی زندگی کی قسم. تو اللہ نے اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. آیت نمبر 72 کے اندر سورۃ الحجر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ، مفسرین فرماتے ہیں، اللہ نے آپ کے علاوہ اور کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. آپ کے علاوہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ اللہ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. اور آپ کی زندگی کی قسم کھا کر اللہ نے آپ کی نہایت تعظیم اور بے حد تکریم فرمائی، اور یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کا معاملہ، میرے محبوب کا مرتبہ، میرے محبوب کا مقام، میرا محبوب میرے کس قرب کے اندر ہے. اہل بصیرت کو، صرف بصارت والوں کو نہیں، اہل بصیرت کو اس چیز کی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی زندگی کی قسم کھا کر اللہ نے آپ کی بہت ہی زیادہ تعظیم اور بہت ہی زیادہ تکریم فرمائی ہے کہ اے محمد لامرک، اے محمد مجھے آپ کی زندگی کی قسم. خالق کائنات اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کھا رہے، مجھے آپ کی زندگی کی قسم. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا جن سے کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکریم کی انتہا فرما دی، تعظیم، آپ کی نہایت تعظیم فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. یعنی فرمایا کہ اے محمد تمہاری زندگی کی قسم اور دنیا میں تمہاری عمر اور بقا کی قسم. اللہ تعالیٰ نے تفسیر امام ابن ابی حاتم انہوں نے لکھا کس طرح. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا صفی بنایا، صفی بنا کر نوازا. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے شرف ہم کلامی سے سرفراز فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہ صرف اپنا محبوب بنایا بلکہ آپ کی زندگی کی قسم کھائی. اور یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی. یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ نے کسی اور نبی اور کسی اور رسول کو عطا اللہ نے نہیں فرمائی. وآخر دعوانا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.